السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 149 کا ترجمہ اور 51 49 اور 150 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے مومنو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم اطاعت کرو گے دل کی خوشی سے کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے علی اعقابکم تمہاری پشتوں پر، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پس تم لوٹ جاؤ گے خاسرین نقصان اٹھانے گھاٹے میں، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ سب سے بہترین مددگاروں میں سے ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو اگر تم نے کفار کا کہا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ غزوہ احد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جھوٹی خبر اور افواہ پھیلا دی گئی تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمت ہار دی اور یہ سوچنے لگے کہ ابو سفیان سے امان کی درخواست کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک سوچ کو، ان کی ایک کمزوری کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ان کی ڈرا بیک کنسیڈر کیا اور پھر ان کو اگزامپلس کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایسا نہیں کرنا۔ جو پرانے اللہ کے نبیوں کے ساتھی تھے، ربیون تھے، انہوں نے ضعف، استقامت اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اسی لیے تمہیں بھی ان نیگیٹو ورچیوز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہم میں سے زندگی میں بہت سے دور میں بہت سے لوگوں نے بہت سے سفر کیے ہوں گے۔ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو حالات سم ٹائمز تو بالکل سموتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انپریڈکٹیبل سچویشنز آ جاتی ہیں۔ کبھی ٹائر پنکچر ہو گیا، کبھی ٹریفک بلاکس ہو گئیں، کبھی پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اب حالات چونکہ مشکل آ گئے لہٰذا سفر واپسی کا شروع کیا جائے یا کسی اور کی مدد لے کر اس کی گاڑی میں لفٹ لے کر ہم واپس چلے جائیں یا جہاں وہ جا رہا ہے ہم وہیں چلے جائیں۔ دیکھیں نا، مسلمانوں کی منزل جنت اور جو کافر ہیں ان کا تو کوئی ساتھی ٹھکانہ مدد کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، فار دا ٹائم بینگ ان کی جرنی بڑی مزے کی ہو رہی ہے، زندگی میں جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، سیریں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھے ڈریسز پہن رہے ہیں، برانڈس کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اس دور کی بات بھی تھی جب مسلمانوں کے پاس کے سامنے واضح نصب العین جنت ہے، لیکن جنگ میں ہار گئے اور یہ پتہ چل گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اس جنگ کے دوران یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا لیڈر ہی نہیں رہا، تو اس وقت جو ان کی ایک کیفیت تھی روحانی یا نفسیاتی، اس کیفیت میں ان لوگوں نے ایٹ دا اسپاٹ جو ڈیسیجن لیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا ان کی، اور جو انہوں نے انسٹنٹ ریئیکشن شو کیا وہ ان کی انٹرنل ویکنس اور اسٹرینتھ دونوں کو شو کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ منزل پہ جو فوکس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ حالات پہ نہیں گھبراتے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے قدموں پر الٹا پھیرا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ چیز اس دور میں مسلمانوں کو اللہ نے سمجھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان تھے کہ جب آپ نے کچھ لوگوں نے کوئی بہت ایسا پیپر دینے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ان کی ایفرٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے، اس کے نوٹس بنانے کے لیے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو وہ ہر تکلیف سے گزر جاتے ہیں اس لیے کہ منزل اعلیٰ ہوتی ہے۔ اگر یہاں سے کسی نے سعودی عرب جانا ہو تو سفر آسان نہیں ہے، حج کا سفر بھی آسان نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی دوسرے ملک جانا ہے تو اس کو کووڈ کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اس کو ڈفرینٹ لیبارٹریز میں چکر
چکر لگانے پڑیں گے، اس کے علاوہ اس کو اپنا پورا میڈیکل کلیئر کروانا پڑے گا. لیکن جن لوگوں نے وہ ملک میں جانا ہے ان کو بہرحال اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو فوج میں جانے والے ہیں، جو سپاہی بنتے ہیں اور جو کرنل اور جنرل بنتے ہیں، اب ان کی لائف آپ دیکھیں کتنی ٹف ہے. لیکن چونکہ انہوں نے چوائس کیا کہ وہ اس فوج کی، اس آرمڈ فورسز میں جائیں گے، تو وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں. تو زندگی میں آسانیوں کے لیے کوشش کرنا انسان کی نیچر میں ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم سہل پسند ہیں، ہم آسانی چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ نہیں، آسانیوں کے راستے کو منتخب نہیں کرنا. اگر آپ کی منزل مشکل راستے سے گزر کر ملتی ہو تو پھر اس مشکل راستے کا انتخاب کیجیے. ڈونٹ گو فار دیٹ ایزی لائف. اگر اس منزل کے حصول کے راستے میں بہت بڑی قربانیاں بھی دینی پڑے، دین گو فار اٹ. اور یہی ہے کہانی ہر کامیاب انسان کی. جو آج آپ کو نظر آتے ہیں بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور بڑے بڑے جو فگرز ہیں، ان کی لائف دیکھیں، اسٹرگلس، سیکریفائسز. یہی ہے زندگی میں کسی اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ یو شوڈ بی ویری ویری ڈیفینیٹ اباؤٹ یور فرینڈشپس، اباؤٹ دا پیپل یو ول فالو، اباؤٹ دا پیپل یو ول لسن ٹو. اگر آپ ہر بندے کی بات سننے لگ جائیں، ہر بندے کے پیچھے چلنے لگ جائیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے اور آسانی بھی ہے، دین یو ول نیور گو ٹو اینی ڈیسٹینیشن. خسارہ مطلب راستہ گم ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، ہم لوگ منزل تک پہنچیں گے ہی نہیں. یہ بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیں سمجھایا، بلیم گیم نہیں کرنی، اپنی غلطیوں پہ فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی ہمیشہ ہمیں ہماری شرطوں پہ نہیں ملتی، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی. سم ٹائمز زندگی میں مشکل حالات بھی ہوتے ہیں، نامساعد حالات بھی ہوتے ہیں، انفیوریبل سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس. زخم بھی آئیں گے، ایموشنل ٹراما کی کیفیت میں بھی ہم جائیں گے. کبھی کبھی ہمارے لیے سفر مشکل بھی ہوگا، کبھی کبھی بہت بہت زیادہ تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، کبھی کبھی راستوں میں پریشانیاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ جنگ کی کیفیت ہوئی تھی، تم لوگوں نے اس وقت ہمت ہار دینے کا فیصلہ کر دیا اور یہ سوچا کہ ہم کافروں سے امان لے لیں اور ان کی بات سن لیں، کیونکہ اس وقت تمہیں وہ اپنے خیر خواہ لگ رہے تھے. تم یہ کیسے بھول گئے کہ بل اللہ مولاکم؟ یہ کیسے تم یہ لیسن بھول گئے؟ اللہ تمہارا مددگار تھا، اللہ تمہارا مددگار ہے. تو یہ چیز کہ آپ کو تکلیف آئے اور آپ فوراً آپ کی لائف میں ایز آ جائے، یہ اللہ کی مدد کا مظہر نہیں ہے. اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہمیں وہ تکلیف آئے اور پھر ہم اس تکلیف کی کیفیت میں اپنی غلطی کو دیکھیں. اس تناظر میں یہ ایک ایکس ریز ہیں، یہ ایک سکین ہو رہی ہوتی ہے. جیسے MRI میں رکھ کر کسی مریض کی اندر کی انفیکشنز کو دکھایا جاتا ہے نا، کہ یہاں پہ انفیکشن ہے اور یہاں سے آپریٹ کرنا ہے اور یہ جگہ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو اتنی بڑی صدمے کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ تمہارے اندر انفیکشن تھی، مال کی محبت کی کمزوری تھی، ضعف تھا. ابھی تم اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تمہاری زمین میں ان نیگیٹو ویڈز کو ختم کرنے کے بعد ہی ایمان کا پودا اگنا تھا اور پلنا پھولنا تھا. اس لیے اس بات کو سمجھ لینا پھر بہت ضروری ہے کہ تکلیفیں، بیماریاں، اداسیاں، حادثے یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں. اور قرآن کی فلسفی کو سمجھیے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ ایز نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں امپروومنٹ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں گرومنگ ہوتی ہے. اگر کسی حادثے کے بعد آپ سمجھیں کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا ہے، میں انٹرنلی زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہوں، یا مجھے اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا اور اپنی سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا آیا ہے، میں زیادہ میچور ہوئی ہوں، تو یقین مانے وہ تکلیف ہمیں اس آسانی سے بہتر ہے جس میں رہ کر ہم اپنا آپ ویسٹ کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو جانتے ہی نہیں اور خود کو امپروو ہی نہیں کرتے. تو اس فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، ان کی زندگی میں امپروومنٹس ہوں گی، ان کی زندگی میں پروڈکشن ہوگی، ان کی زندگی میں برکات ہوں گی، ان کا وجود خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے خیر ہوگا.
اس تکلیف سے نکلنے کے بعد وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، وہ زیادہ میچور ہوں گے، وہ زیادہ ایمان والے ہوں گے، تو وہ اللہ کے قریب ہو کر ان کو زندگی میں وہ ملے گا جو کافروں کو نہیں ملتا۔ تو جو چیز ہم نے سمجھی آج وہ کیا تھی کہ اپنے دل کی خوشی سے کافروں کا جو کہا مانتے ہیں، ان کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، ان کے لائف سٹائلز کو فالو کرتے ہیں، ان کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں، ان کے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اللہ والے نہیں وہ ہمیں ہماری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، اور نامحسوس طریقے سے ہماری زندگیوں میں ایسا بے برکتی آئے گی، نامحسوس طریقے سے ہماری زندگیوں میں ایسا اللہ کی رحمت نکل جائے گی کہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا no matter what circumstances are in your life، آپ کی زندگی میں جیسے مرضی حالات ہوں، اپنے آپ کو جوڑ لیں، گلو لگا کر جوڑ لیں، سٹیپل کر لیں اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہی ہے ہمارا مولا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ مومنو تم یہ کیسے بھول گئے؟ تم نے سوچا کہ ابو سفیان سے مان لیں؟ اللہ تمہارا مددگار تھا، وہ تمہارا مولا ہے، وہ ساتھی ہے، وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ لہٰذا کسی بھی سچویشن میں کہیں پہ بھی آپ ہو، آپ کہیں پہ بھی پھنس جائیں، چھوٹی تکلیف میں، بڑی تکلیف میں، کہیں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، کہیں آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں پہ آپ کو خسارہ ہے، کہیں پہ آپ کو چوٹیں ہیں، شکست ہے، یاد رکھیے بل اللہ مولاکم۔ اور یہ یاد سبق جس کو اس مشکل میں یاد آ جائے، واللہ العظیم بڑی کامیابی اس کے ہاتھ میں لگی، اگرچہ کہ دیکھنے میں وہ ناکام ہے لیکن وہ انٹرنلی اسٹرانگ ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ جتنے مرضی مشکل حالات ہوں اللہ میرا دوست ہے، حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے، وہ جو کہ سب سے بڑا ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ جس رب کی طاقت شانیں اتنی بلند ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے یہ، پھر اللہ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیں گی، ہمارا استقبال کریں گی۔ یہ منزل نہیں چھوٹنی چاہیے، اگرچہ کہ اس راستے پر ہماری جان ہی چلی جائے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، اسی سے مدد مانگیے اور اسی کے راستے پر چلتے رہیے۔ اللہ ہمیں اسی راستے پر زندگی اور اسی راستے پر موت نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، لیکن اگر آسانیاں نہ بھی رہیں تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم راہ مستقیم سے پیچھے نہ ہٹیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، خواہ اس پر چلنے والے صرف چند لوگ ہی ہوں، خواہ ایک بھی نہ بچے تو بھی، یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے والا بنانا، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔